الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستارا تو کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس سے بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلى الله تعالى عليك وسلم رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل نے گل ان کو کہا عمری نے سروے جاں فضا حیرت میں جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں ابدیت کہاں حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تعالی کیا شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبلیں رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آج کی یہ خوبصورت سی محفل ہم سب کے آقا و مولا قائد المرسلین سید العالمین طہ و یاسین مالک عالمیان مالک کونین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ولادت طیبہ کو جو 1500 سال پورے ہو رہے ہیں اس میلاد شریف میں اس کی خوشی اور مسرت کے موقع پر اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے
اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آیہ کریمہ جو تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اس وقت 1500 سالہ جشن یعنی 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں منا رہے ہیں، اور عاشقان رسول کے دل کی کلی کلی کھلی ہوئی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرش خاک گیتی پر جو قدم رکھا، قدم رکھے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے میلاد کے جشن میں جلوس کا انعقاد کریں گے جیسا کہ کرتے ہیں، جلسوں کا انعقاد کریں گے جیسا کہ کرتے ہیں، محفلیں سجائیں گے جیسا کہ کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوگی جیسا کہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوگی، مگر ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، آپ کو جو کرنا ہے حدود شرع میں رہ کر کے بالکل کیجئے، لیکن کبھی یہ بھی تو سوچئے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین پر کیوں تشریف لائے تھے؟ اللہ کے پیارے حبیب کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے زمین پر بھیجا کیوں تھا؟ میلاد مصطفیٰ کا مقصد کیا تھا؟ قرآن مقدس کی اسی آیہ کریمہ میں جس کو میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ نے آمد رسول کے مقصد کو بیان فرمایا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہ اللہ ہے جس نے دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو جلوگر فرمایا، اور یہ رسول دین حق لے کر کے آئے۔ الحمدللہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دین حق ہے، اور صرف ہمارا ہی دین حق ہے، اس لیے کہ جس کو اللہ دین حق کہے اس سے بڑھ کر کے حق اور سچائی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول دین حق لے کر کے آئے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کا دین دین حق ہے۔ سارے ادیان کے اندر جو سچا دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ جب اللہ کے رسول دین حق لے کر کے آئے ہیں تو اب یہ دین حق کے لیے تو حضور دین لے کر آئے، مگر کس لیے لے کر آئے؟ تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ وہ دین ہے جو تمام ادیان باطل پر غلبے کے لیے آیا ہے۔ اللہ رب العزت اس دین کے غلبے کے لیے اپنے محبوب کو زمین پر اللہ رب العزت نے بھیجا۔ حبیب زمین پر تشریف لائے غلبے دین کے لیے۔ پہلی بات تو یاد رکھنا، دین حق سب کو نصیب نہیں ہوتا، یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے دین حق، اور اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ہم سب کو دین حق نصیب فرمایا جو اللہ کے رسول لے کر کے آئے۔ بعض مذاہب وہ ہیں جو کہانی قصوں پر مشتمل ہیں، بعض مذاہب وہ ہیں جو رسومات پر مشتمل ہیں، بعض مذاہب وہ ہیں اللہ اکبر جن کو سیاسی میز نے جنم دیا ہے، بعض مذاہب وہ ہیں اللہ اکبر جن کو حالات اور زمانے نے جنم دیا ہے، لیکن یہ دین اسلام ہے، یہ دین محمدی ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا لایا ہوا دین ہے جس کو نازل کرنے والا خدا ہے، اور جس پر نازل ہو رہا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ جس نے نازل کیا ہے اس کا بھی نہ کوئی مثل ہے نہ مثال ہے، جس پر نازل ہوا ہے اس کی بھی کوئی نہ مثل ہے نہ مثال ہے۔ یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت جیسی ہستی اللہ اکبر جن کی ادائیں بے مثال، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اللہ کے بندو دین حق کی قدر کرو، دین حق کی قدر جانو، اس لیے کہ یہی دین ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں نجات ہونا ہے۔ کسی کی نجات نہیں ہوگی، اس دین حق پر چلنے والوں کی نجات ہوگی۔ قبر میں سکون سے کوئی نہیں سو سکے گا، اسی دین حق کا مسافر سوتا رہے گا، سکون سے سوئے گا، اور اس شان سے
सोएगा कि उसकी कब्र को अल्लाह जन्नत के बागों में से बाग बना देगा। कुर्बान जाएं, अल्लाह ने हमें दिन मांगे, दीन मुस्तफा अता किया, दीन हक अता किया, अब इस पर चलते रहो। और अल्लाह के रसूल क्यों आए? ताकि इसको गालिब करें, यानी गलबा दीन हो, घर घर ये दीन पहुंचे, हक पहुंचे, सच्चाई पहुंचे, ताकि लोग मखलूक की इबादत न करें, खालिक की इबादत करें। लोग रात की तारीकी की इबादत न करें, तारीकी पैदा करने वाले खुदा की इबादत करें। लोग दिन की इबादत न करें, दिन बनाने वाले खुदा की इबादत करें। अरे वो दिन की इबादत कैसे हो सकती है जिस दिन की चादर को मेरा अल्लाह चंद लम्हों में लपेट देता है और पता भी नहीं चलता कि दिन किधर जाता है। बोलो, जो दिन आज का तुमने जुमेरात का गुजारा है, इसकी चादर को लपेटने वाला कौन है? उसी को वादहू ला शरीक कहते हैं। और जिसने रात की सिया जुल्फों को बिखेर दिया है, जिसको देख रहे हो चंद घंटों के बाद सुबह होते होते ये रात की सिया जुल्फें फिर सिमट जाएगी, वो कौन है जो दिन की चादर को समेट देता है? वो कौन है जो रात की सिया जुल्फों को समेट देता है? वो कौन है जो रोजाना सितारों की अंजुमन सजाता है? वो कौन है जो रोजाना मशरिक से सूरज को निकालता है? वो कौन है जो रोजाना मगरिब में सूरज को गुरूब कर देता है? वो कौन है जिसने आसमान की बुलंदियां पैदा की है? वो कौन है जिसने जमीन का बिस्तर बिछाया है? वो कौन है जिसने सब्जाजार की चादर बिछाई है? वो कौन है जिसने शफक का जमाल पैदा किया है? वो कौन है जिसने उफक की सुर्खी पैदा की है? वो कौन है जिसने सैयारों की कायनात पैदा की है? वो कौन है जो मुर्दा अंडे से जिंदा मुर्गी को पैदा करता है और जिंदा मुर्गी से मुर्दा अंडा पैदा करता है? वो कौन है जो माँ के पेट में शक्ल बनाता है, सूरत बनाता है? अल्लाह अकबर, उसी को रब्बे मोहम्मद कहते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी की बुरहान बनकर आए, उसी की दलील बनकर आए। हुजूर ने अपनी ताकत से बताया, अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह समझ में नहीं आता, अल्लाह तसव्वुर में नहीं आता, अल्लाह तखय्युल में नहीं आता, अल्लाह जबान में नहीं आता, अल्लाह बयान में नहीं आता। वो वराउल वरा है, वो समझ से परे हैं। तो उन्होंने चांद के टुकड़े करके बताया कि जब उसके बंदे खास की कुदरत का ये आलम है तो उनको बनाने वाले खुदा की कुदरत का आलम क्या होगा। अंदाजा तो फरमाए, लोग मकड़ियों की इबादत कर रहे हैं, लोग जानवरों की इबादत कर रहे हैं, लोग दरियाओं की इबादत कर रहे हैं। तुम कितने खुशनसीब हो कि तुम मखलूक की इबादत नहीं करते, तुम मखलूक पैदा करने वाले खालिक की इबादत करते हो। और ये मिलाद मुस्तफा का सदका है, हुजूर की आमद का सदका है, ये दीन हक नसीब हुआ है। मगर शोमी किस्मत, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 15 सदियां बीत गई हुजूर अलैहिस्सलाम को जमीन पे तशरीफ लाए हुए, आज तक मेरी कौम ने दीन हक की कदर न की। इतनी बड़ी नेमत है, जो नेमत हाथों से कमाई जाती है उसकी तो कदर है, पैसों की कदर सब करते हैं, ये आदमी हाथ से कमाता है। और ये इतनी हकीर चीज है जिसे पैसा कहते हैं, इसे तो नाचने वाली औरतें भी कमा लेती है। तुमने थोड़ा कान पे बार लगे तो माफ कीजिएगा, तो बहुत हल्की सी मिसाल देके बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ। इसे तो नचनिया भी कमा लेती है, जिस्म बेच कर भी लोग पैसे कमा लेते हैं, बंदर नचा कर भी लोग पैसे कमा लेते हैं, है ना, किडनियां बेच कर भी लोग पैसे कमा लेते हैं। ये अदना आला नीच ऊंच सब पैसा कमा लेता है, लेकिन दीन अल्लाह सबको नहीं देता। दीन हक सिर्फ उन्हीं को देता है जिसको चाहता है। अगर नबी के सगे बेटे को न चाहे तो उसको भी दीन से महरूम रखे। ये अल्लाह का इंतखाब है। मोमिनो अपनी किस्मत पे नाश करो। अगर वो नबी के सगे बेटे को दीन देना, हिदायत देना न चाहे तो उसको भी दीन से महरूम रखता है, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में। और अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को दीन की नेमत देना चाहे तो उम्मत का फिरौन और मक्के का सबसे बड़ा गुंडा जिसे दुनिया अबू जहल कहती है, अल्लाह उसके बेटे को भी मकाम सहाबियत से सरफराज फरमा देता है और उन्हें दीन की दौलत अता करके आसमान हिदायत का तारा बना देता है। देखे तो सही, कहा नबी का बेटा ईमान से महरूम रहे, दीन हक से महरूम रहे, और कहा इतने बड़े जहन्नमी का बेटा अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें ईमान की दौलत अता करके हजरत इकरमा की शक्ल में शरफ सहाबियत अता फरमाए।
یہ اللہ کا انعام ہے. قدرت جن کو چن لیتی ہے اسے دین حق کی توفیق عطا کرتی ہے, اسے دین حق قبول کرنے. تو حیرت ہے, جو نچنیاں ناچ کے کما سکے ہمارے نزدیک اس کی تو اہمیت ہے, لیکن جو انتخاب الہی سے جو نعمت ملتی ہے اس کی ہمارے نزدیک کیا اہمیت اور کیا قیمت. آپ کہیں گے کیا ہم دین کی اہمیت نہیں کرتے؟ میں نے کہا بالکل نہیں کرتے. میں کچھ ثبوت پیش کرتا ہوں, کون کرتا ہے کون نہیں کرتا مجھے کوئی کشف نہیں, علم غیب نہیں. میں تو عام مسلمانوں میں بھی سب سے گرا پڑا ادنا مسلمان ہوں, لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچنا, اگر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہو تو پیسے کی کتنی اہمیت, مال کی کتنی اہمیت. جو مال قبر کے کناروں پہ رہ جائے گا اس کی کتنی اہمیت, اور جو دین ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے گا اس کی کیا اہمیت. دیکھو پیسوں کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم تک کھاتے ہو. پیسوں کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کے لیے فراڈ تک کرتے ہو. پیسوں کی اتنی اہمیت ہے کہ لوگ مسجد کا اور مدرسے کا چندہ تک کھا جاتے ہیں پیسوں کی لالچ میں. لوگ کسی کا مرڈر کر دیتے ہیں پیسوں کی لالچ میں. لوگ بھائی کا حصہ دبا لیتے ہیں پیسوں کی لالچ میں. یہی اور دین کی کیا اہمیت. اسکول جانے کے لیے بیٹے کو مار کے اٹھاتے ہیں, چل اسکول جا. بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے مارنے والوں کبھی فجر کی نماز میں مسجد بھیجنے کے لیے بھی بچوں کو ڈانٹا ہے؟ کیا اہمیت ہے دی؟ اگر فلموں میں جانا ہے تو ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے جائیں گے جگہ سنبھالنے کے لیے, اور جمعہ کی نماز میں آنا ہے تو جب امام خطبہ دے رہے ہوں گے اس وقت تو جناب وضو کر رہے ہوں, اور ابھی دعا بھی شروع نہیں ہوگی کہ لوگ مسجد چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہوں. یہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ تو مقام دکھ ہے. میں نے کوئی لطیفہ نہیں کہا. دین حق کی قدر نہیں ہے. وجہ یہ دین مفت میں ملا ہے. اس دین کی قدر ان کے پاس تھی جنہوں نے قربانیاں دی تھی, قربانیاں دے کر کے جنہوں نے دین حاصل. ہاں, جنہوں نے ماؤں کو چھوڑ کر دین پایا تھا, جنہوں نے باپ کی مار کھائی تھی اور دین نہیں چھوڑا تھا, جنہوں نے رشتہ داروں سے دشمنیاں لی تھی اور دین نہیں چھوڑا تھا, جنہوں نے سب کو چھوڑا تھا اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا تھا, ان کے پاس دین کی اہمیت تھی. اللہ نے دین حق دیا ہے اور اس دین کو اللہ نے غلبے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ یہ دین حق غالب ہو جائے. اور آج ہم اس دین کی کوئی قدر نہیں کرتے, معاذ اللہ اس کی عزت نہیں کرتے, اس کی توقیر نہیں کرتے. حال یہ ہے اللہ اکبر, جتنی اہمیت فلموں کو ہے اتنی بھی اہمیت نماز کو نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر کے سوچو, 1500 سالہ جشن منانے والوں, رسومات پر نجات نہیں ہے, حقیقتوں پر نجات ہے. یقیناً جو کرنا ہے حدود شرع میں بالکل کرو, ہم منع نہیں کرتے, لیکن اتنا یاد رکھنا جو فلموں میں گھنٹوں پہلے جگہ سنبھالنے کے لیے جاتے ہیں, کیا وہ مسجد کی پہلی صف میں بھی جگہ سنبھالنے کے لیے اذان سے 10-15 منٹ پہلے آ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. یعنی جہنم خریدنے کا اتنا شوق ہے اور جنت میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے, اس لیے کہ دین کی قدر نہیں معلوم, دین کی اہمیت نہیں معلوم. حال یہ ہے اللہ اکبر, کوئی نماز کو ترک کر کے بیٹھا ہے, کوئی عبادت سے دور ہو کر کے بیٹھا ہے, کوئی جرائم کے اندر ڈوب گیا ہے. حالات تو یہ ہیں اللہ اکبر, اس قدر دن بدن حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں کہ اب تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کسے کہتے ہیں. قبر میں جس دین کے بارے میں پوچھا جائے گا پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کسے کہتے ہیں. اگر دین پتہ ہے تو بتاؤ دین کسے کہتے ہیں, کبھی معلوم کیا دین کسے. نوکری کرنے کے لیے 25-25 سال ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے لگا دی, کبھی 25 دن بھی لگائے دین سیکھنے کے لیے. جو قبر میں پوچھا جائے ہم کہاں ہیں؟ یہ رونا ہے ہمارا, اور دین کا علم نہیں, اس لیے نماز کی اہمیت نہیں, عبادتوں کی اہمیت نہیں,
ذکر اذکار کی اہمیت نہیں، گناہوں سے نفرت نہیں۔ جن لوگوں کو دین کی اہمیت پتا تھا، حضور نے ایک جملہ کہا تھا، بس آج کے بعد شراب حرام ہے۔ اٹھا کے تاریخ دیکھو، ایک جملہ تھا، بس ایک جملہ، آج کے بعد شراب حرام ہے۔ جن کے ہاتھوں میں کٹورے تھے چھوڑ دیا، جنہوں نے منہ میں شراب لی تھی کلی کر دی، اگل دیا، جن کے حلق تک پہنچی تھی منہ میں انگلی ڈال کر کے الٹی کر دی، جن کے مٹکوں میں بھری تھی مٹکے پھوڑ دیے گئے، حتیٰ کہ جن برتنوں کے اندر شراب پیتے تھے ان برتنوں میں پانی پینا بھی بند کر دیا، ان برتنوں کو بھی توڑ دیا۔ مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر نالیوں میں شراب بہ رہی تھی اور لوگ دیکھ رہے تھے۔ جن کو ماں کی گود سے شراب کا عادی بنایا گیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کے ایک جملے سے وہ انقلاب تھا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب کو بہا دیا گیا تھا۔ وہ بتا رہے تھے ہمیں شراب اہم نہیں ہے، ہمارا شوق اہم نہیں ہے، ہماری طبیعت اہم نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کے دین کی اہمیت ہے۔ دین کے نام پر ہم سے جو لے لیا جائے ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ ارے شوق شراب کی اوقات کیا ہے، اگر ہم سے جان مانگی جائے تو بھی ہم دین کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کی عملی تصویر پیش کی۔ یہاں تو حال یہ ہے، رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ، دینداری کا دعویٰ، اور علماء، خطبہ، مفکرین، داعیان دین جو ہے ہاتھ جوڑ جوڑ کے گزارش کریں، اللہ کے بندوں مسجدوں کے قریب آؤ، تو بڑی سادگی سے کہتے ہیں مولانا وقت نہیں ملتا۔ کیسا مسلمان ہے جس کو اللہ کے لیے وقت نہیں ملتا، جس کو دوستوں کے لیے، بے وفا مکار غدار دوستوں کے لیے وقت ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ، یہ دنیا سے بڑا مکار کوئی نہیں، دنیا سے بڑا غدار کوئی نہیں، دنیا سے بڑے بے وفا کوئی نہیں۔ جن دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتے ہو، پتا ہے میں نفرتوں کے بیچ بونے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ایک دو دوست اگر کسی کو وفادار مل جائے تو وہ مقدر کا سکندر ہے، ورنہ حالات دوستوں کے یہ ہیں، تین تین چار چار گھنٹہ ساتھ میں بیٹھتے ہیں، زبان سے ہنستے ہیں، اندر دل میں حسد کے جو ہے وہ کانٹے بوئے جا رہے ہوتے ہیں، حسد کی آگ جل رہی ہوتی ہے۔ تمہارا جو اچھا نہیں دیکھ سکتے، جو تمہاری خوشیاں نہیں دیکھ سکتے، جو تمہاری ترقی نہیں دیکھ سکتے، ان کے لیے تین تین گھنٹے تم دے سکتے ہو، اور جو اللہ تمہیں ترقی دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے، مال دینے والا ہے، عروج دینے والا ہے، ترقی دینے والا ہے، اس اللہ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکتے۔ مسجدوں کو ویران کر چکے ہو، مسجدیں مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو فرمائیں، 1500 سالہ جشن منانے والوں، اپنے نبی کی محنت پر توجہ تو دو۔ یہ اگر کھوجبل کی زمین پر ایک دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے تو یہ کس کی محنتوں کا نتیجہ ہے؟ یہ آمینہ کے لال کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان کے آل و اصحاب کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اتنی آسانی سے اذان یہاں تک نہیں پہنچی، اتنی آسانی سے قرآن یہاں تک نہیں پہنچا، اتنی آسانی سے دین یہاں تک نہیں پہنچا۔ کبھی احساس تو کرنا، مصطفیٰ جان رحمت پہ پتھر برسائے گئے تھے تب یہ دین یہاں تک پہنچا، مصطفیٰ جان رحمت کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تھے تب یہ دین یہاں تک پہنچا۔ ہاں ہاں، حضور کی شہزادیوں کو طلاق دی گئی تھی تب یہ دین یہاں تک پہنچا۔ غالب کے اندر 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کے ساتھ حضور کے خاندان کو قید کیا گیا تھا تب یہ دین یہاں تک پہنچا۔ ہم نے تو دین کی اہمیت ہی نہیں جانی، حضور کی محنتوں کی قدر ہی نہیں کی، اسی لیے حال یہ ہے، نہ عبادتوں پر زور ہے نہ عمل پر زور ہے، بلکہ عمل تو دن بدن کمزور ہے۔ بلکہ ہماری زندگی دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اقبال نے جو مصرے کہے تھے وہ سچ ہے، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں نہ جواب دینے کا تصور ہے، نہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور ہے۔ ذرا اپنی زندگی تو دیکھو، کچھ نوجوان وہ ہیں جنہوں نے نشے کے داؤ پر اپنی زندگی کو لگا دیا، کچھ وہ ہیں جو وقت کی بربادی کی طرف لگے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہیں جو زنا اور شراب کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں۔ حالات یہ ہیں، دن بدن حرام کاریاں مسلمانوں میں بڑھتی جا رہی ہیں، جوا کا کاروبار عروج پر ہے۔ اللہ اکبر، کتنے % مسلمان ہیں جن کے پیٹ حرام سے محفوظ ہے؟ اللہ اکبر، کوئی شراب کا دھندا کر رہا ہے، کوئی جوئے کا دھندا کر رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی جوئے کو کھلوا رہا ہے۔ حد ہو گئی ہے۔ جبکہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان آج سے 1450 سال پہلے کتابوں میں ہمیں بتا دیا گیا، حضور نے فرما دیا، کتابوں میں نقل در نقل در نقل آج تک چلا رہا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے اپنے غصے کا اظہار،
अपनी नाराजगी का इजहार जुआ खेलने वालों के साथ यूं किया था कि जिसने जुआ खेला उसने अपने हाथ को सूअर के खून में रंग लिया। उनके हाथ सूअर के खून से रंगीन है जिन्होंने जुआ खेला है। आपसे पूछना चाहता हूं, सूअर का नाम आने पर हमारे चेहरे उतरते हैं कि किसका नाम लिया? खिंजीर का नाम लिया। अल्लाह अकबर, सूअर सामने आता है हम पीछे हट जाते हैं। सूअर के नाम से नफरत करने वालों, खिंजीर के नाम से नफरत करने वालों, क्या रसूलुल्लाह का ये फरमान तुम्हारे दिलो दिमाग को झिंझोड़ता नहीं है? जिस वक्त तुम जुआ खेलते हो, अल्लाह अकबर, आका फरमा रहे हैं जुआ खेलने वाले अपने हाथ को सूअर के गोश्त और खून के अंदर रंग लेते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहां तक फरमाया, अल्लाह अकबर, कि जिसने दुनिया में जुआ खेला बगैर तौबा के मर गया, जब वो कयामत के दिन उठेगा उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा, सूअर के खून से रंगीन होगा। अब यहां एक बात कहना चाहता हूं, इश्क मुस्तफा के दावेदार मेरे भाइयों, तुम मुझसे बढ़कर आशिक रसूल हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, शकील बापू बैठे हुए हैं, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, तुम सबकी तमन्ना है कि नहीं कि जैसे ही जलसा खत्म हो हम शकील बापू के आले रसूल के हाथ चूमे, नायबीन रसूल उलमा के हाथ चूमे? ये तुम्हारी तमन्ना है, होनी भी चाहिए। हालांकि मुसाफा करने के, अल्लाह वालों से मुसाफा करने की बरकत बड़ी है। एक बादशाह मरा, उसको किसी ने जन्नत में देखा, अमाल अच्छे नहीं थे, तो पूछा ओ दुश्मने खुदा तू जन्नत में कैसे आया? उसने कहा मैंने इमाम हसन बसरी के हाथ चूमे थे, उसके सदके में अल्लाह ने मुझे जन्नत अता कर दी। तो सुन्नियों का तो अकीदा है कि कोई अल्लाह वाला मिल जाए उससे मुसाफा कर ले, इसलिए कि मुसाफा कर ले तो उसकी वजह से हम पे जहन्नम हराम हो जाए, है ना। लेकिन एक बात आपसे कहूं, आले रसूल से मुसाफे की बात हो तो हम एक दूसरे को ढकेल तक देते हैं, धक्का तक देते हैं, किसी का ख्याल नहीं करते। वजह आले रसूल से, जिनकी रगों में नबी का खून है, हुजूर का खून तो अभी तक मौजूद है ना, इसीलिए कि आले रसूल मौजूद है, नबी का खून मौजूद। हजरत अल्लामा इब्न हजर मक्की मुफ्ती आजम मक्का लिखते हैं कि जब कुरान शरीफ की ये आयत की तफसीर इमाम जाफर सादिक से पूछी जाती थी कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए महबूब, जब तक तुम इनके दरमियान मौजूद हो अल्लाह इन पर अजाब नहीं फरमाएगा। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। हबीब, जब तक तुम इनके दरमियान हो इन पर अल्लाह अजाब नाजिल नहीं करेगा। तो इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा कि हुजूर तो पर्दा फरमा गए, अब हुजूर हमारे दरमियान कैसे मौजूद है, अब उम्मत पे अजाब इज्तिमाई तौर पे क्यों नहीं आता? तो इमामुल अइम्मा इमाम जाफर सादिक कहा करते थे, हुजूर मौजूद इस तरह है कि तुम्हारे दरमियान रसूल की औलाद मौजूद है, हुजूर की आल का मौजूद होना हुजूर की मौजूदगी के बराबर है। इतनी बड़ी बात है। तो हुजूर का खून जहां हो तुम मुसाफे के लिए दौड़ पड़ते हो, धक्कम धक्की करते हो, रेल पेल करते हो, ये तुम्हारी अकीदतें हैं। या जो नायबीन रसूल उलमा जिन्होंने नबी का इल्म अपने सीने में रखा है, तुम उनसे मुसाफे के लिए दौड़ भाग करते हो। अगर नबी की बजाय, आले नबी की बजाय अगर नबी हूं तो फिर मुसाफे का शौक क्या होगा? आले नबी की बजाय अगर नबी हो तो मुसाफे का शौक क्या होगा? नायबे नबी की बजाय बनफ्से नफीस खुद मुस्तफा जान रहमत जलवगर हो तो फिर ज़ौक़ व शौक क्या होगा? और ये मंजर तुम देखोगे इंशाअल्लाह कि एक ऐसा मौका आएगा जिसे मैदान महशर कहते हैं, और महशर में मुस्तफा जान रहमत अपने गुलामों से मुसाफा करेंगे। बल्कि हम तो कहते हैं कि इंशाअल्लाह महशर में भी एक महशर होगा जब आमिना के लाल से मुसाफे का शरफ होगा। वो दिन भी क्या दिन होगा। मैं उनके दर का भिखारी हूं, फजले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। महशर में सब परेशान नहीं होंगे, जो परेशान रहने वाले हैं वो परेशान होंगे। मौलाना हसन बरेलवी ने बहुत अच्छी बात कह दी, कहते हैं कि अदू हुजूर का आफत में मुब्तला होगा, जो हुजूर से कटा हुआ है आफत
میں وہ مبتلا ہوگا۔ ارے جو حضور کے وفادار ہیں ان کے لیے تو انشاءاللہ محشر میں بڑے شان شوکت تام جھام وارے نیارے ہوں گے۔ اس دن کیا مزہ آئے گا۔ ارے جب آل نبی اور نائب نبی کی محفل میں بیٹھو تو اتنا لطف آتا ہے، جب آمینہ کا لال سامنے ہوگا تو پھر لطف کا عالم کیا ہوگا۔ ارے بلکہ ہم تو عشاق یہ کہتے ہیں اگر ان کا دیدار مل جائے تو پھر ہم جنت کی بھی تمنا نہ کریں، اس لیے کہ یار کا دیدار جنت سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے تو بریلی کا کلندر کہتا ہے جنت نہ دے نہ دے، جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے۔ رویت کہتے ہو زیارت کو۔ جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگ و بر کی ہے۔ ارے جب پھول مل جائے تو پتی کو کون ڈھونڈنے نکلے، جب پھول مل جائے تو پتی کو کون تلاش کرے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں یار کی زیارت ہو جائے جنت سے بڑی چیز میں، یار مل گیا۔ ارے جنت کیا ہے بھائی، یار کے سامنے جنت کیا ہے، کیا ہے جنت، کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کے، اس کے سر کا صدقہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پوجبل والوں کو نہیں کہتا کہ بولو سبحان اللہ، لیکن اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو عاشق ایسے میلاد کی محفل میں چپ نہیں بیٹھتے، یا تو بہت دنوں کے بعد ملے ہو تو ہیبت میں ہو یا حیرت میں ہو، لیکن حضور کا ذکر آئے تو ایسے چپ نہیں بیٹھنا، حضور کا ذکر آئے تو خوشی میں کہنا نعرہ تکبیر۔ بے وقت نعرہ نہ لگے، سن لو ذرا تو کام کیا عرض کر رہا تھا، توجہ فرمائے۔ جب حضور کی شان کی بات آتی ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ فرماتا ہے، حضور کی شان کی بات جب آتی ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ فرماتا ہے، اور یہاں امتی سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے کہا نا سبحان اللہ، سبحان الذی، محبوب کی سیر بعد میں بیان ہو رہی ہے، پہلے اللہ خود سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ کون سے آپ لوگ وی آئی پی بن کر کے آئے؟ محبوب کی محفل میں وی آئی پی بن کے نہیں آنا، محمد عربی کا فقیر بن کر آنا۔ یہاں سب اپنے اپنے جلوے گھر رکھ کے آنا، یہاں سب غلام ہے، یہاں سب غلام ہے۔ اس لیے جہاں دیوانگی ہوتی ہے وہاں شرم نہیں ہوتی، اور جہاں شرم ہوتی ہے وہاں دیوانگی نہیں۔ دیوانگی سے بیٹھو، یار کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے۔ توجہ فرمائے، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اگر یار مل جائے تو پھر ہم جنت کی بھی طلب نہ کرے، پرواہ نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جنت کیا ہے؟ وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے۔ ارے وہ محمد عربی کا صدقہ ہے جسے لوگ جنت کہتے ہیں، اور کیا جنت ہے۔ بلکہ ایک بات اور آپ سے کہہ دوں، آگے بڑھنے سے پہلے دو جملے۔ کچھ لوگ اس وقت بحث کر رہے ہیں، باپو اس وقت بحث کہ صحابہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا صحابی بھی کہتا ہے اور جنتی ہونے میں شک بھی کرتا ہے، پاگل ہوا ہے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس کو نبی مل چکے، توجہ نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جسے نبی، بولے بھائی جس کو نبی مل گئے وہ جنت کی طلب کیا کرے۔ ارے 14ویں صدی کا عاشق ہے جنت نہ دے نہ دے تیری رویت تو خیر، مجھے جنت چاہیے نہیں، یار مل جائے تو جنت ہی نہیں چاہیے نا۔ اس لیے کہ جس کو پھول ملے وہ پتی کے پیچھے کیوں بھاگے۔ اب تم ابو بکر و عمر کے جنتی ہونے پہ بحث کر رہے ہو، میں نے کہا سن، ہم سنیوں کے عقیدے میں صحابہ کی جنت کا حال یہ ہے کہ صحابہ جنت کے طالب ہو نہ ہو یہ 2 نمبر کی بات ہے، جنت کو اصحاب مصطفیٰ کی طلب ہے۔ اس نے جنت کی اس وقت تک تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ابو بکر و عمر کا اس میں داخلہ نہیں ہو۔ کیا پاگل لوگ نکلے ہیں جو صحابہ کے، ارے جس کو یار مل گیا اب اس کی جنت، بھائی جس کو اصل مل گیا اسے صدقے کی ضرورت ہے۔ جنت کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں بریلی کا کلندر اسی کو کہتے ہیں۔ مولانا نے اشارہ کیا تھا کہ ہم عرس بھی منائیں گے 5 دن کے بعد، میں نے کہا ابھی سب کر لو،
محفل سج گئی ہے، 5 دن کے بعد کس نے دیکھا؟ سب بھی کرو، میلاد بھی کر لو، عرس بھی کر لو، اسلام معاشرہ بھی کر لو، غوث پاک کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ 14ویں صدی کا عاشق کہہ رہا ہے جنت نہ دے، نہ دے، تیری رویت ہو خیر، یار کی رویت ہو گئی تو جنت کے پیچھے بھاگو۔ ہم جنت کی تحقیر نہیں کر رہے اور نہ جنت کی تحقیر کو جائز سمجھتے ہے نا، لیکن جس کو نبی مل گئے اب اسے جنت کی کیا، اس کے جنت کی ہونے میں بحث کرتے ہو؟ پاگل ہوئے ہو؟ میں تو پورے ہندوستان میں سنیوں کو کہہ رہا ہوں، سنی بھی ہو، سنی کہلاتے بھی ہو، یوٹیوب کے نابالغ محققوں پر اس قدر پھسل گئے کہ صحابہ کے جنتی ہونے میں شک کر رہے ہو، بھول گئے اپنے بزرگوں کی وہ بات کہ آل محمد کا دیوانہ بہلول دانا جو امام جعفر صادق کا غلام تھا، کیا اس نے جنت بیچی نہیں؟ جب بہلول دانا جنت بیچ سکتا ہے، جعفر صادق کے مرید کی شان یہ ہے کہ جو بادشاہ کی بیوی کو جنت بیچ دے تو مصطفیٰ جان رحمت کے مرید صحابہ کرام کی شان کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، ہر صحابی نبی۔ بہلول کا جنت بیچنا تو مان لیا، امام جعفر صادق کے مرید کا جنت بیچنا مان لیا، اور ان کے نانا کے مریدوں کا جنتی ہونے میں ابھی تک شک میں گرفتار۔ ہم اہل شک نہیں، ہم اہل یقین ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے بہت خوبصورت بات کہی تھی، ہمارے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین نے کہا تھا کہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ سنی اہل یقین ہے، اہل شک نہیں ہے۔ تو بات دور نکل گئی، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ میدان محشر میں حضور کی زیارت ہوگی انشاءاللہ، ہوگی انشاءاللہ، زیارت ہوگی، اور صرف زیارت نہیں ہوگی بلکہ مصافحہ بھی ہوگا، اور جب مصافحہ ہوگا تو سنیوں کے مزے کیا ہوں گے، ہے نا؟ لیکن اب یہ لوگ ذرا دوسری سمت میں توجہ کریں۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا اس کا ہاتھ سور کے خون سے رنگا ہوا ہوگا۔ تو اگر آپ کے ہاتھ میں کیچڑ لگا ہو تو کیا آپ آل رسول سے مصافحہ کرنے کی ہمت کرتے ہو؟ ہاتھ میں کیچڑ لگاؤ، کیچڑ پاک ہے نا، کیچڑ اگر اس کے ناپاکی پہ آپ کے پاس کوئی ثبوت اور دلیل نہیں ہے، کیچڑ تو پاک ہے، مٹی سے میں پانی مل گیا کیچڑ بن گیا، پاک ہے وہ۔ تو جب کیچڑ لگا ہو تو آل رسول سے مصافحہ نہیں کر سکتے۔ جوا کھیلنے والوں، جب تمہارے ہاتھوں میں سور کا خون لگا ہوگا قیامت میں تو کیا تم اپنے نبی سے مصافحہ کر سکو گے؟ آج جوا آن لائن کھیلا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے مذہبی گھرانے کے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوا کھیل رہے ہیں، کھیت بیچ لیا جوا کھیلنے کے لیے، مکان بیچ دیا جوا کھیلنے کے لیے، لوگوں سے قرض لے رہے ہیں کہ ایک بار چانس لگ جائے قرض دے دے، یہ بار چانس لگ جائے، قرض پہ قرض، قرض پہ قرض، قرض پہ اتنا قرض بڑھ رہا ہے اب دے نہیں سکتا، کلاش ہو گیا تو پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو جہنم کی غذا بنا رہا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، ارے ہار گیا تو یہ ہوا، اور اگر جیت گیا تو اس سے بڑی مصیبت، جیت گیا کروڑ پتی بن گیا، لکھ پتی بن گیا، اربوں پتی بن گیا، ابجو پتی بن گیا، لیکن ہوا تو حرام کا سب۔ اب اس سے کپڑے خریدے گا، جب تک کہ وہ کپڑا تیرے بدن پہ رہے گا اللہ تجھ پہ لعنت کرے گا۔ اگر تو اس سے گھر بنائے گا جب تک اس کی ایک اینٹ بھی باقی رہے گی اللہ تجھ پہ لعنت کرے گا۔ اس گھر میں جب تک لوگ موجود رہیں گے اللہ تجھ پہ لعنت کرے گا۔ ارے وہ لقمہ کھائے گا، جب تک وہ لقمہ تیرے پیٹ میں رہے گا، کم سے کم لقمہ پیٹ میں رہنے کی مدت 40 دن تک ہے۔ جوا کھیلنے والوں، ہار رہے ہو تو پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہے ہو، ہار رہے ہو تو بدنام ہو رہے ہو، ہار رہے ہو تو کھیت کھلیان مکان دکان سب نیلام ہو رہا ہے، اور اگر جیت رہے ہو تو کتنی بڑی لعنت ہے۔ اللہ اکبر، ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں گیا،
40 दिन तक ना दुआ कबूल हो रही है, ना नमाज कबूल हो रही है, ना कोई इबादत कबूल हो रही है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो फरमाओ, जरा गौर तो करो मेरे भाइयों। खुदा अल्लाह तुम्हें अपनी पनाह अता करे, हम सबको अपनी अमान अता करे। किस लालच में पड़े हो मेरे नौजवानों, शॉर्टकट में, करोड़पति बनने के चक्कर में, इजी मनी के चक्कर में जुए की तरफ न जाओ। हमारा मजहब जुए का मजहब नहीं है, हमारा मजहब नशे का मजहब नहीं है, हमारा मजहब गैरुल्लाह की इबादत का मजहब नहीं है, हमारा मजहब रसूमात का मजहब नहीं है, हमारा मजहब कहानी किस्से का मजहब नहीं है। अरे हलाल के जरिए से कमाओ, हलाल के जरिए से कमाओ। अल्लाह तुम्हें तुम्हें उतना ही माल देगा, लेकिन माल उतना मिलेगा जितना नसीब में मिला है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें खूब बरकत देगा। हराम बहुत ज्यादा आता है मगर उसमें बरकत नहीं होती, हलाल थोड़ा थोड़ा आता है मगर उसमें बहुत बरकत होती है। बार बार उलमा आपको समझाते हैं, सुअर जो है साल में कई दर्जनों पैदा होते हैं, लेकिन हर दरवाजे पे सुअर बंधा हुआ नहीं मिलेगा, सुअर का कभी रेवड़ नहीं मिलेगा। लेकिन सुबहान अल्लाह, बकरियां 2-3 पैदा होती है, हर दरवाजे पे बकरी नजर आ रही है, रेवड़ के रेवड़ जंगलों में बकरियों के नजर आ रहे हैं। अरे रोजाना तो हजारों काट के खा जाते हो, लाखों काट के खा जाते हो, बकरीद में करोड़ों कटती है। लेकिन कभी किसी ने कहा इस साल कुर्बानी नहीं होगी क्योंकि बकरियों का शॉर्टेज चल रहा है? किसी ने कहा नहीं। कहा क्यों? इसलिए कि अल्लाह बता रहा है जिसको हलाल करता हूं उसमें बरकत अता करता हूं, और जिसको हराम करता हूं उससे बरकत उठा लेता हूं। मेरे भाइयों, हलाल को, ये जो नौजवान आजकल मेरे पास आईफोन ही चाहिए, मेरे पास कीमती सवारी ही चाहिए, मेरे पास दोस्त के पास कार है, मेरे पास भी कार चाहिए, उसके पास बाइक है, मेरे पास भी बाइक चाहिए, उसके पास कीमती मोबाइल है, मेरे पास भी चाहिए। याद रखिए, ये दौड़ का दौर है, ये मुकाबला आराई का दौर है, ये तकाबुल का दौर है। यकीनन तरक्की करो। तरक्की करने से किसने मना किया? माल कमाने से किसने मना किया? आपको बताऊं, ये अकीदत की बुनियाद पे नहीं, बल्कि मैं सच्चाई कहूं आपको। अकीदत तो हमारी बहुत बड़ी है, लेकिन सच्चाई कहूं, रसूलुल्लाह के दौर में हुजूर जितने मालदार थे, हुजूर से बड़ा कोई मालदार नहीं था। जाहिरी तौर पे कह रहा हूं, जाहिरी तौर पे कह रहा हूं। आपने हिजरत का वाकया सुना होगा, जब सरकार सिद्दीक अकबर, अफजलुल बशर बाद अल अंबिया, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला के घर हुजूर अलैहि सलाम तशरीफ ले गए। गौर करना, ध्यान देना, आजकल लोगों ने, मजहबी लोगों को इस तरीके से बना के पेश किया कि माज़अल्लाह उनसे बड़ा मुफलिस कोई नहीं था, उनसे बड़ा कल्लाश कोई नहीं था, उनसे बड़ा मजबूर कोई नहीं था। झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं ये लोग जो इस तरीके से मजबूर महज बना के पेश करते हैं। सुनो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से बड़ा उस दौर में कोई मालदार नहीं था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के पास पहुंचे और हिजरत के लिए सिद्दीक अकबर ने 2 ऊंटनियां फरबा तैयार कर रखी थी। या रसूल अल्लाह, एक आपके लिए, एक मेरे लिए। आका ने फरमाया, अबू बकर इसकी कीमत बताओ, मैं कीमत अदा करूंगा, उसके बाद ये ऊंटनी कबूल करूंगा। आप अंदाजा फरमाएं, इतने करीबी यार से भी हुजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल किसी पे बोझ बनना नहीं चाहते थे, और ना हुजूर किसी पे कभी बोझ बने हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर मैं इसकी कीमत अदा करूंगा। सिद्दीक अकबर रोने लगे, या रसूल अल्लाह, ये गैरियत का तसव्वुर कैसा? हुजूर, क्या मैं गैर हूं? हुजूर, मैं भी आपका हूं, मेरा माल भी आपका है, सब कुछ आपका है। या रसूल अल्लाह, आप रकम अदा करने की बात कैसे फरमा रहे हो? उसके बाद आप देखें, जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे और मस्जिद खरीदने की बात आई तो सिद्दीक अकबर ने कहा, हुजूर मैं रकम अदा करता हूं। आका ने फरमाया, मैं इसकी रकम अदा करता हूं। अंदाजा तो फरमाए, जरा गौर तो कीजिए, माल कमाने से किसने मना किया? हमारे यहाँ जितनी बड़ी हस्तियां हैं ये सब ताजिर है। रसूलुल्लाह ने तिजारत की है, सिद्दीक अकबर ने तिजारत की है, फारूक आजम ने तिजारत की है, उस्मान गनी ने तिजारत की है, मौला अली ने तिजारत की है, इमाम हसन ताजिर थे, इमाम हुसैन ताजिर थे। भाई जो ये इतने बड़े ताजिर लोग थे कि एक एक वक्त में 50-50 हजार ये फकीरों को भीख में दे देते थे। कोई गरीब और मुफलिस लोग इतना देता है? आपके खोजबल में और गिरद नवाज से आने वालों बताओ, कभी किसी को 50,000 भीख में दिया है क्या? अरे अपनी बहन को ईदी नहीं देते 50,000, लेकिन इमाम हसन, इमाम हुसैन वो मालदार लोग हैं कि एक एक वक्त में भिखारियों को 50-50 हजार देते हैं और फिर कहते हैं तू ऐसे वक्त आया कि बहुत ज्यादा हम नहीं दे सकते, ये थोड़ा ले जा, कभी आना फिर इससे ज्यादा अता कर दे। और तो फरमाइएगा, तो ये सब मालदारों का मजहब है इस्लाम। इसीलिए तो हमारे यहाँ ज़कात का निजाम है। निजाम ज़कात कहाँ होगा? जहां माल होगा वहीं तो होगा।
آپ کو بتاؤ حضور اتنے مالدار تھے، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں قربانی کرتے تھے کتنے جانور کی کرتے؟ 1 2 3 4 5 بس 7 8 10۔ حضور علیہ السلام نے ایک ایک وقت میں 63 اونٹ ذبح کیے۔ سیرت پڑھی ہی نہیں نا، سب کو پڑھا، حضور کو نہیں پڑھا۔ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی زندگی نہیں پڑھی نا، اس لیے دھوکے میں ہو، فریب میں ہو۔ 63 اونٹ ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ 63 اونٹ ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک اونٹ اگر آج کے دور میں ایک سرخ اونٹ اچھا فربا خریدو نا، یہ راجستھان والے نہیں، یہ پچر کی طرح چلتے پھرتے لڑکھڑاتے ہیں، وہ اونٹ نہیں کہہ رہا ہوں، عرب والے اونٹ جو سرخ اونٹ ہے، کم سے کم اگر اس کی قیمت 10 لاکھ کی پکڑو تو 63 اونٹ کی قیمت کتنی ہو رہی باپ؟ بتاؤ کتنی ہو رہی بھائی؟ 63 اونٹ کی قیمت ہے 10 اونٹ کی قیمت اگر آپ پکڑے نا تو 1 کروڑ ہو رہی ہے۔ صحیح ہے نہیں ہے؟ کتنی ہو رہی ہے؟ 10 اونٹ کی قیمت کتنی ہو رہی ہے؟ 1 کروڑ۔ 60 اونٹ کی قیمت کتنی ہو رہی ہے؟ 6 کروڑ۔ اور اس کے بعد وہ 3 ادھر پکڑ لو، 30 کے کتنے ہو گئے؟ نبی نے ایک وقت میں 6 کروڑ 30 لاکھ کے اونٹ ذبح کیے۔ یہ کم سے کم اندازہ بتا رہا ہوں، کم سے کم اندازہ، یہ کم سے کم اندازہ ہے کوئی بادشاہ جس نے اتنی قربانی میں اتنا خرچہ کیا؟ بتاؤ ہے کوئی؟ میں کوئی آسمانی بات اپنی طرف سے کوئی بنا کر تو نہیں پیش کرو، سیرت کے موجود حضور کی سیرت اٹھا کے پڑھ لو نا۔ وہ جو حجت الوداع کے موقع پر جو قربانی کے 63 حضور علیہ السلام نے چند ذبح کیا، اس کے بعد مولا علی سے بقیہ تم ذبح کر دو۔ غور فرمائے، یہ کوئی مفلس بات نہیں کرے گا کوئی۔ اچھا پھر بڑی بات یہ ہے کہ کوئی یہ بھی نہیں سوچ سکتا معاذ اللہ کہ کوئی وہاں جیسے لوگوں نے دوسرے مذاہب میں پیٹیاں رکھی ہوئی ہے ویسے کوئی پیٹی رکھی ہوئی تھی، آتے جاؤ دیتے جاؤ۔ وہاں تصور کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کے صلے میں کچھ نہیں چاہتے۔ لے کر آئے تھے نا اصحاب مال کہ حضور حالات کچھ بہتر سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، مال قبول کر لے، تو آیت آئی کہ نہیں آئی کہ ہم تم سے کچھ اجرت نہیں چاہتے، اس لیے کہ اجرت مزدور لیا کرتے ہیں، بادشاہ لوگ اجرت نہیں لیا کرتے۔ حضور مزدور بن کر نہیں آئے تھے، حضور تو محبوب بن کر کے آئے۔ مزدوروں کو اجرت دی جاتی ہے، محبوبوں کو نہیں دی جاتی۔ تو حضور علیہ السلام کی شان، حضور تاجر، جس غوث اعظم کا نام لیتے ہو پورے بغداد میں ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی تاجر نہیں تھا۔ جس امام اعظم کے مقلد ہو ان کے دور میں ان سے بڑا پورے بغداد میں کوئی تاجر نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہے پھر شارٹ ٹائم میں مالدار بننے کے چکر میں، ایزی منی کے چکر میں لوگ جوئے کی طرف کیوں جائیں؟ حلال راستے بھی تو اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ آج گھر گھر آگ لگی ہوئی ہے اس جوئے کی وجہ سے۔ اور کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں، مولانا جوا بھی کھیلو پھر اذان ہوگی تو ہم نماز بھی پڑھ لیں گے۔ یہ تو بہت خطرناک طریقہ ہے نا، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت لگے۔ کیونکہ ایک طبقے نے تمہیں یہ سبق پڑھایا ہے، نماز پڑھو سب معاف، نماز پڑھو سب معاف، نماز پڑھو سب معاف۔ نماز پڑھنے کی دعوت تو ہم دیتے ہیں، لیکن یہ جو کہتے ہیں نماز پڑھو سب معاف، تو پھر کیا چلو زنا بھی ہو رہا ہے نماز بھی ہو رہی ہے، جوا بھی ہو رہا ہے نماز بھی ہو رہی ہے، لوگوں کا مال بھی ہڑپ کرے ہو نماز بھی ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں پڑھی، نماز وہی نماز ہے جو گناہوں سے دور کر۔ نماز کی پہچان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ نماز وہی نماز ہے جو برائی سے روک لے، جو نماز برائی سے نہیں روکتی وہ نماز اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نماز پڑھو سب معاف، قرضہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، پھر 4-6 مہینے کے بعد پھر اللہ والے بن کے واپس آتے ہیں، یہ کوئی اللہ والا، یہ تو سب نوٹنکیاں ہے۔ جب پیٹ میں حرام ہوگا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ ہو 40 دن تک اس کی عبادت کوئی قبول نہیں ہوتی۔
ایک لقمہ حرام کا ہو تو 40 دن تک وہ پورا خون ہی حرام کا ہو گیا ہو، پورا گوشت ہی حرام سے بنا ہو، لباس بھی حرام کا ہو، چپل بھی حرام کی، نیچے کا مسلح بھی حرام کے پیسوں کا ہو، کیا ہوگا؟ کون سی نماز ہوگی؟ نماز تو حلال کھانے والوں کی ہے، نماز تو حلال کپڑے والوں کی ہے، نماز تو حلال طبیعت والوں کی، حلال سوچو فکر والوں کی ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرو، سوچو، اللہ 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 اکبر۔ ایک لقمہ، میرے آقا علیہ السلام فرماتے جس نے حرام کا 1 درہم کھایا 1000 سال تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو سب معاف۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جوا کھیلا، دھیان سے سن لو، بس بات کو میں ختم کروں، اس لیے کہ منتظمین نے مجھ سے کہا تھا کہ 12 بجے جلسہ ختم کرنا ہے، لیکن تھوڑی تاخیر ہو گئی تو میں بھی اب 5 منٹ میں بات ختم۔ توجہ ہے آپ کی، دھیان سے سننا۔ کچھ لوگ جوؤں کے اڈے بھی چلاتے ہیں، نمازی پابندی سے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے پتہ نہیں کس سے سن رکھا ہے نماز پڑھو سب معاف۔ نماز ہو تو سب معاف ہونا، جب نماز ہی نہیں ہوگی۔ سن لیجئے ذرا، جوا کھیلنے والے میرے جوان اپنے آپ پہ رحم کر لیں۔ یہ جو ڈیجیٹل طریقہ آج ایجاد ہوا ہے، بہت تیزی کے ساتھ اس بلا میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ ماں باپ تنگ ہے، بہت تمنا لگا کے رکھا تھا ماں باپ نے کہ بیٹا جوان ہوگا۔ جیسے جیسے بچے جوان ہوتے ماں باپ کی تمنائیں بڑھتی جاتی، امنگیں بڑھتی جاتی، مرادیں بڑھتی جاتی، توقعات بڑھتی جاتی ہے۔ کاش ان جوانوں کو کوئی سمجھائے، سیریل نے تمہیں برباد، فلموں نے تمہیں برباد کیا۔ تم فلمیں سیریل دیکھ کر کے، اللہ اکبر، ریل دیکھ کر ریل زندگی سے تم بھاگ رہے ہو۔ میری قوم کے جوانوں، یاد رکھنا، ریل الگ ہوتی ہے، ریل الگ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی ریل نہیں ہے، ہم ریل زندگی میں جی رہے ہیں۔ ریل وہ ہوتی ہے جس میں میک اپ بھی نہیں بگڑتا، اور ریل زندگی وہ ہوتی ہے کہ سو کے اٹھو تو منہ میں خوبصورت سے خوبصورت انسان کے منہ میں بدبو آتی ہے۔ آپ اگر ریل دیکھو گے تو ریل والوں کو آپ چھوڑ دو گے، بھول جاؤ گے۔ ریل زندگی تلخ لگے گی، ریل زندگی آپ کو جہنم لگے گی، ریل زندگی سے آپ بھاگو گے، رشتوں کو توڑ دو گے۔ خدا کے لیے اس مصنوعی دنیا کو دیکھ کر اپنی حقیقت کی دنیا کو آگ مت لگاؤ۔ اس میں جوؤں کی ترقی دیکھ کر، اس میں جوؤں کے اوپر ابھارنے کو دیکھ کر، میں نے رمی میں اتنا جیت لیا اور اس نے اتنا جیت لیا، وہ اتنا کار مل گئی، اس کو یہ بن گیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اگر جوؤں میں اتنی ہی ترقی ہوتی تو پھر لوگ دکانیں بند کر کے سب وہی کرتے۔ اللہ کے بندو، تم مسلمان ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم کسی بھی چیز کو اسلام کے اینگل سے دیکھتے ہیں، اسلام کی اینک لگا کے دیکھتے ہیں۔ لوگ ہمیں بنیاد پرست کہیں تو کہتے رہیں، لوگ ہمیں دقیانوسی خیال والا کہیں تو کہتے رہیں، لوگ اگر ہمیں بیکورڈ کہتے ہیں تو کہتے رہیں۔ ہمیں لوگوں سے کچھ نہیں ہے، ہمیں تو یار کی فکر ہے کہ یار کی نظر میں ہمارا مقام کیا ہے۔ اور یاد رکھنا، لوگوں پر اعتبار نہ کرو، اپنے اللہ کا خیال کرو، اپنے رسول کا خیال کرو۔ سنو سنو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جوا کھیلا اور جوا کھیلنے کے بعد وضو کر کے نماز کے لیے گیا، تو جوا کھیلنے کے بعد وضو کر کے نماز کے لیے جانے والا ایسا ہے جیسے اس نے سور کے خون سے وضو کیا، اپنے ہاتھوں کو اس نے سور کے خون سے رنگا، اپنے چہرے کو اس نے سور کے خون سے رنگا۔ ذرا غور تو کرو، جو سور کے خون سے وضو کرے کیا اس کی نماز نماز ہوگی؟ اس کی عبادت کی بات؟ ارے انسان کے خون سے جو وضو کرے اس کا وضو وضو نہیں ہے، تو جو سور کے خون سے گویا کہ وضو کرے۔ ذرا غور کرو، یہ کس نے کہا؟ کسی 14ویں صدی کے خطیب کی بات نہیں ہے، مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، یہ مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ جوؤں سے تو ترقی ہونی ہی نہیں ہے، مال گیا تو بربادی ہے، آیا تو اس سے بڑی بربادی ہے۔ سوچو، جو جوا کھیلے ہوئے کفن میں لپٹ کر جائے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے حلال کو لازم پکڑو، حلال میں برکت ہے۔ عثمان غنی کا اکاؤنٹ ابھی بھی مدینہ منورہ میں چل رہا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی وقف کی ہوئی املاک ابھی بھی مدینہ منورہ میں حرم کے لیے وقف ہے۔ بتایا جا رہا ہے ارے عثمان چلے گئے لیکن خدا نے اتنا دیا کہ دولت عثمانی ابھی تک باقی ہے۔ فرعون گیا، فرعون کی دولت باقی نہ رہی، اس لیے کہ وہ حرام تھا۔ حضرت عثمان گئے مگر دولت عثمانی اب تک باقی ہے۔ جا کر کے مدینہ منورہ میں تحقیق کر لو۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے حلال کو لازم پکڑو، حلال۔ اور ایک بات یاد رکھنا، حلال سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے، اور حرام سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے، زیادہ نہیں مل رہا ہے جتنا تقدیر میں لکھا ہے۔ تقدیر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو نہیں ملتا۔
جب لکھا اتنا ہی ہے تو پھر حلال سے کوشش کرو، ملے گا اتنا ہی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حلال میں محنت ہے لیکن برکت ہے۔ ہاں، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ٹائم تو آپ کا پورا ہو گیا ہے لیکن اگر اجازت دے دے تو پڑھ دوں۔ حلال کی برکت سنو، ایمانداری کی برکت، لیکن یہ وہی کرے گا جس کو اللہ پہ یقین ہوگا، جسے یقین ہی نہیں اللہ پہ، ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کون ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ، بہت معافی کے ساتھ، بہت دکھ کی بات ہے، پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کی شان کیا ہے، کچھ نہیں پتا، صرف مال پتا ہے بس، مال کے پجاری بنے ہیں ہم لوگ۔ کیا ہوگا اس قوم کا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو سچا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان۔ مسلمان ہی بن جاؤ، میں تو یہ کہتا ہوں، قادری بنے، چشتی بنے، نقش بندی بنے، سہروردی بنے، رضوی بنے، اشرفی بنے، برکاتی بنے، مداری بنے، پہلے مسلمان بن جاؤ میرے بھائی، خدا کے لیے پہلے مسلمان بن جاؤ۔ سب سے پہلے مسلمان، نبی مسلمان بنانے آئے تھے، باقی بگڑیاں بعد میں۔ حضور کی محنت تھی اور حضور نے جن کو مسلمان بنایا، آئے ہائے، پھر ان مسلمانوں کی شان کیا ہے؟ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لگا، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ نبی نے جن کو مسلمان بنایا تھا وہ ایسے مسلمان تھے کہ ان کو حیرت بھی حیرت سے تکتی ہو، فرشتے بھی جن کو حیرت سے تکتے کہ کیا لوگ۔ نبی نے جن کو مسلمان بنایا تھا وہ جس گھوڑے پہ بیٹھ کر کے نبی کے پیچھے دوڑاتے تھے، اللہ ان گھوڑوں کے ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم اس شان سے یاد فرماتا ہے، وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اور کیا وہ مسلمان تھے جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی لگنے والی دھول کی قسم بھی قدرت اس کی قسم اٹھا رہی ہے، یہ وہ مسلمان۔ اور آج ہم نہ اللہ کے بارے میں پتا، نہ رسول اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، ہم مسلمان۔ نماز کے اسرار و رموز نہیں پتا، ہم مسلمان، ایسے مسلمان۔ تو چلیے، جلسے میں تو گھنٹے کی تقریر میں سمجھا بھی نہیں سکتا، ویسے میں کوئی بہت بڑا علم و فہم والا آدمی بھی نہیں ہے، کچھ ایک طالب علم ہے۔ آپ کو سیکھنا ہے تو اپنے علماء کے قریب آئیے، مبلغین کے قریب آئیے، سنی دعوت اسلامی سے جڑیے، اپنے ان مشائخ سے جڑیے جو آپ کو دین سکھا سکتے۔ تو ایک واقعہ بیان کرتا تھا کہ ایمانداری کی اور حلال کی برکت کیا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، سلسلے قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، سیدنا معروف الکرخی، معروف کرخی، بڑی ہستی ہے۔ سرکار غوث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ میرے مرشدوں میں کسی کے مزار سے سب سے زیادہ اگر مجھے فیض ملا ہے تو وہ ذات معروف کرخی کا مزار ہے۔ امام غزالی اور غوث اعظم جیسے لوگ جس کے مزار پہ جا کے چلا کرتے تھے، وہ مزار ہے امام معروف کرخی، اور معروف کرخی مرید و خلیفہ ہیں میرے امام، میرے آقائے نعمت، میرے مرشد سرکار امام علی رضا کے۔ یہ وہ سلسلۃ الذہب ہیں، امام علی رضا مرید و خلیفہ ہیں اپنے والد امام موسیٰ کاظم کے، وہ مرید و خلیفہ ہیں اپنے والد حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے، وہ مرید و خلیفہ ہیں اپنے والد حضرت سیدنا امام محمد باقر کے، وہ مرید و خلیفہ ہیں اپنے والد سیدنا امام زین العابدین کے، وہ مرید و خلیفہ ہیں اپنے والد سیدنا امام حسین کے، وہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، امام المشارق والمغارب، اللہ لمشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البطول، امام الائمہ، خاتم الولایت، سیدنا امام علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اور وہ مرید و خلیفہ ہیں خاتم النبیین، سید العالمین، طٰہٰ و یاسین، حضور احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سلسلہ طریقت کا شجرہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کا شہر مشکل کشا کے واسطے، کربلا رض شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں سائد رقم میں علم حق دے با کرے علم الہدا کے واسطے،
صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے بیر معروف ہو سری معروف دے بے خود سری چن دے حق میں گن چنے دے با صفا سے۔ یہ معروف کرخی کا شجرہ میں نے سرکار معروف کر تاجر تھے بہت بڑے تاجر معروف کرخی دوسرے بزرگوں سے بھی منسوب ہے لیکن چونکہ یہ میرے سلسلے کے بزرگ اور میں ان کے سلسلے کا غلام ہوں سب اپنی اپنی بات کرتے تو اور بزرگوں کے نام سے بھی یہ واقعہ آیا ہے لیکن ان بزرگوں کے نام سے بھی تاجر تھے بہت بڑے تاجر معروف کرخی ایک دن نماز کے لیے گئے جب نماز کے لیے گئے کپڑے کی تجارت تھی آپ کی کپڑے کی کچھ تجارتیں ایسی ہوتی اس میں برکت ہے اس میں سے کپڑے کی تھی بہت بڑے بڑے ولیوں نے کپڑوں کی تجارت کی اس میں بہت برکت ہے کر کے تجارت تو کوئی کرو چنا بھی بیچو تو مالدار ہو جاؤ گے بس ایمانداری سے کرو اور اللہ پہ یقین کرو مسجد میں آیا جایا کرو کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قوت القلوب کی حدیث ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری نعمتیں اور برکتیں سمیٹ کے مسجد میں لائی جاتی ہیں جو مسجد میں آتے ہیں انہیں روزی بھی دی جاتی ہے اور روزی میں برکت بھی دی جاتی ہے جو مسجد میں نہیں آتے روزی تو دی جاتی ہے مگر برکت نہیں دی جاتی بازار میں برکت نہیں ہے بازار میں روزی ہے روزی میں برکت مسجد میں آتے جاتے مسجد سے جڑے رہو مسجد سے تعلق اللہ کے گھر سے جڑے یہ بہت بڑی بارگاہ ہے روئے زمین کی جنتیں ہیں جنہیں مسجد کہتے ہیں اس کی اہمیت جان لو دین کی قدر کر لو مرنے سے پہلے دین کی اہمیت جان لو ورنہ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے لیکن وہاں پچھتانا کچھ کام نہیں ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر نماز کے لیے گئے ہیں کپڑے کی تجارت ہے غلام اور خدام دکان سنبھالتے ہیں واپس آئے تو بڑی خوشی سے غلام نے کہا کہ سرکار ایک تھان بیچ دیے کون سا تھا بیٹا وہ فلاں والا بیٹے اس میں تو عیب تھا تم نے عیب بتایا نہیں بتایا نہیں میں نے عیب نہیں بتایا بغیر بتائے بیچ دیا اچھا یہ رقم اٹھا کتنے کی بیچا عیب دار کپڑے کو بے عیب کے دام میں عیب بتائے بغیر بیچا یہ تو خیانت ہوئی کیا اس کو ڈھونڈ کہا حضور وہ ایک قافلہ آیا تھا بغداد میں اور قافلے میں وہ شخص تھا فرمایا قافلہ چلا گیا گھوڑا دوڑا اور وہ بندے سے پوچھ اس کے پاس جائیے رقم اٹھا کے لے کے جاؤ اس کو اور اس سے کہنا بھائی یہ اس میں عیب تھا میں بتا نہیں سکا یہ میرے مذہب کا اصول ہے کہ عیب دار چیز کا عیب بتا کے بیچا جائے عیب دار چیز کو ہم چھپا کے نہیں بیچتے عیب بتا کے بیچتے بس میں اسی لیے بات پوری کروں گا دھیان دینا اب آپ لوگ اندر ہی اندر سوچ رہے نا شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے یہ مولوی عیب بتا کے بیچیں گے تو کوئی خریدے گا کوئی پاگل ہے خریدنے والا میں نے کہا گاہک کو رزاق جو سمجھتا ہے وہ یہی سوچتا ہے جو تم سوچ رہے ہو جو اللہ کو رزاق سمجھتا ہے اس کو پتا ہے عیب بتاؤ یا نہ بتاؤ جس اللہ رب العزت جس کو دینا چاہے اس کو ملے گا ایک بات صرف رکھتا ہوں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بول دوں برا نہیں مانو سگریٹ کی جو ڈبیا ہوتی ہے نا اس کے اوپر پھٹے پٹے گلے بنے ہوتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے سگریٹ پیو گے تو کینسر ہوگا لکھا ہے کہ نہیں تمباکو کا جو ڈبہ ہوتا ہے اس پہ بھی پھٹے پھٹے کینسر والے گلے بنے ہوتے ہیں تمباکو کھاؤ گے تو کینسر ہوگا کیا تمباکو بک نہیں رہا ہے سگریٹ بک نہیں رہی جتنا دھندا دودھ والے کرتے ہیں نا اس سے زیادہ دھندا تمباکو والے کرتے ہیں صحیح ہے کہ نہیں عیب بتا کے بیچ رہے نا اور کتنا بڑا عیب تمباکو کھاؤ گے تو کینسر ہوگا پھر بھی خرید رہے کہ نہیں خرید رہے لوگ تو جب کینسر بتا کر بھی تمباکو بیچا جا سکتا ہے تو کیا کپڑے کا عیب بتا کے کپڑا نہیں بیچا جا سکتا نیت تو اچھی کر لو نا اللہ پہ توکل تو کر کے دیکھو یہ بالکل بالکل تازہ سی مثال ہے آسان سی مثال ہے تمباکو بک رہا ہے سگریٹ بک رہی ہے حالانکہ اس میں نقصان ہے پھر بھی لوگ عیب دیکھ دیکھ کر بھی خرید رہے ہیں اللہ پہ توکل مضبوط کرو اللہ پہ بھروسہ مضبوط کرو ارے جب لوگ موت بیچ دیتے ہیں تو تم زندگی فروخت کرو گے تو لوگ زندگی نہیں لیں گے آؤ تو صحیح اللہ کے قریب تو آ کر کے دیکھو اللہ کے بندو
हजरत मारूफ करके मेरे मुर्शिद ने कहा जा ये रकम उठा, जो और रकम उससे लिया था वही रकम उठा, दूसरी नहीं, वही वापस कर जा। और उससे कहना कि ये ऐब है, या पैसे कम कर लो, या फिर उसके बाद ऐब देख लो, उससे बात कर, वो जो कहेगा फिर देखो। अब देखो वो घोड़ा दौड़ाते हुए पहुंचे तो वहां पर काफला रुका हुआ था। बोले भाई बगदाद में वो फला दुकान से किसने कपड़े का थान खरीदा? एक मजूसी था, आतिश परस्त, उसने कहा मैंने खरीदा। बोले भाई माफ करना, क्या हुआ? मेरे जो मालिक हैं मारूफ करकी, वो नमाज के लिए गए थे और कपड़े का थान में ऐब है, ऐब बताए बगैर मैंने तुझे कपड़ा बेच दिया। हमारे मजहब में ये हराम है, हम हराम नहीं लेते, तुम अपनी रकम ले लो, हमारा कपड़ा वापस कर दो, या ऐब देख करके अब बताओ तुम इसको कितने में लोगे, ये कंडीशन है। उसने कहा चल मैं तेरे मालिक की जियारत करना चाहता हूं। और वो काफला छोड़ करके वापस आया। वापस आने के बाद मारूफ करकी को देखा, कहा हाथ बढ़ाइए, तो कलमा पड़ा, मुसलमान हुआ। पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ और उसके बाद कहने लगा वो रकम मुझे दे दो। वो रकम ली, उसी रकम दी, अका वो थान भी मुझे दे दो। तो कहा अरे यही दे देते, इसी में कम ज्यादा कर लेते। का नहीं, मैं जहां भी मुसलमानों से खरीदता था तो मुसलमानों से इतनी नफरत थी कि मैं उनको नकली रकम देता था, तो मैंने नकली रकम तुमको भी दी थी, तुम पहचान नहीं सके, धोखा खा गए। मैंने नकली रकम तुमको भी दी थी, तो अब ये नकली रकम देकर मैंने तुमसे असली थान खरीदा था, मगर अब ये नकली रकम मैं वापस ले रहा हूँ, ये असली रकम लो, कपड़े का थान भी दो, असली रकम भी मिली, बिका भी, और एक बंदे को ईमान की दौलत भी नसीब हो। और अगर ऐसी जेब में लेके हड़प कर लेते तो क्या होता? थान तो गया ही गया था, पैसे भी हाथ से चले जाते। तो ईमानदारी में कभी नुकसान, जो रास्ता अल्लाह रसूल ने बताया उसमें कोई नुकसान नहीं है। बस अपना ईमान दुरुस्त कर लो, अपना यकीन दुरुस्त कर लो। शॉर्टकट के चक्कर में, इजी मनी के चक्कर में मत पड़ो। ये जो चल रहा है ना, आते हैं हथेली पे जन्नत दिखाने के लिए, 5 लाख दे दो, 1 महीने के बाद 5.5 हो जाएगा, फिर 2 के बाद 6, फिर उसके बाद 2 महीने के बाद फिर ये, और 4 महीने के बाद फिर ये, और उसके बाद फिर 2 साल के बाद टाटा बिरला के बराबर आपको खड़ा करते हो, और आप ना हलाल देखते हो ना हराम देखते हो, लगाते हो पैसा, और बाद में जो है वो चप्पल भी उतर जाती है, टोपी भी उतर जाती है, इज्जत के साथ गली में चलने के काबिल नहीं रहते हो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के कानून पर अमल करो, कभी रुसवाई नहीं होगी। मुश्किलात आएगी लेकिन रुसवाई नहीं आएगी। और हलाल को लाजिम पकड़ो, हुजूर की आमद के मकसद को महसूस करो। हुजूर क्यों आए? क़ल्बे दीन के लिए आए। दीन पर खुद भी अमल करो, दीन की दावत दूसरों को भी दो। अल्लाह ताला हम सबको हराम से महफूज रखे, गुनाहों से महफूज रखे, सच्चाई की तौफीक अता फरमाए। बस अब जाते जाते 1-1.5 मिनट आपका और लूंगा। 1500 साल जश्न हुजूर का आ रहा है, बोलो कुछ यूनिक अंदाज में मनाना है कि नहीं मनाना है? कितने लोग मूड में कुछ अलग करने के चक्कर में, कितने हाथ उठाए? भाई थोड़ा उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, थोड़ा मेंबर वाले शकील बापू भी हिम्मत करें तो जरा आप, हम भी हिम्मत कर ले सब, हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सबको सलामत रखे। पहली बात ये, मिलाद शरीफ का जश्न मनाना है, आज से काम करना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबसे मुख्तसर दुरूद शरीफ है। आज से लेके 12 रबीउल अव्वल तक आदत बना लो, रोजाना 1200 मरतबा पढ़ने। बोलो इरादा करती हो? 20 से 25 मिनट लगेंगे बस, सिर्फ बस, इससे ज्यादा नहीं। और 12 रबीउल अव्वल तक की कैद नहीं, जिंदगी भर के लिए मामूल बना लो। जिस नबी ने हमें सब कुछ दिया उसके लिए हम 25 मिनट नहीं दे सकते? और क्या है कसरत से दुरूद पढ़ने की बरकत? ईमान पे मरोगे इंशाअल्लाह, कफन भी मैला नहीं होगा दुरूद पढ़ने वालों का इंशाअल्लाह, जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी इंशाअल्लाह, और मौत बाद में होगी, पहले जन्नत में ठिकाना दिखाया जाएगा, और रूह बाद में निकलेगी। जिस पे दुरूद पढ़ते हैं वो तुम्हारे सरहाने तशरीफ लाएगा। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। पहला काम क्या करना है? कितने लोग आज पक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 मिनट हुजूर के नाम पे? सुभान अल्लाह। कुछ हाथ कम हो रहे हैं, लेकिन जो कौम जान देने की बात करती है वो कौम से मुझे कोई शिकवा नहीं। उठा के रखे इधर, मैं देखूं ना देखूं अल्लाह देख रहा है। फरिश्ते करना इंशाअल्लाह, सब करेंगे इंशाअल्लाह।
اور ایک بات بیٹھ کے پڑھنے کے لیے کب کہہ رہا ہوں، ہاتھ میں بٹن والی تصویر رکھو، کسی کے مذاق اڑانے سے شرم نہ کرو. ارے وہ دیوانہ کیا جس کا مذاق نہ اڑایا جائے. ہیں؟ چلتے پھرتے پڑھتے رہا کرو، تمہارے کام بھی ہوتے رہیں گے، درود بھی ہوتا رہے گا. میں تو کہتا ہوں ایک بار پڑھ کے دیکھو، ایسا مزہ آئے گا انشاءاللہ، سکون کی نیند آئے گی، ٹینشن سے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑے، اللہ اس کے دنیا کے غم بھی دور کر دے گا، اس کے آخرت کے غم بھی دور کر دے گا. غموں سے نجات حاصل کرنے ہیں درود شریف. پھر اس کے بعد کوشش کرو کہ کچھ غریبوں کی مدد کرو، سلیکٹ کرو کسی غریب وہ لوگوں کو یاد ہے جو اپنے محبوب کی یاد میں مسجد بنائے، وہ لوگ کیسے یاد نہ رہیں گے. طرح کی کوشش. اب جو یہ نہیں کر سکتے 1500 سالہ رات کی یاد میں جن کی داڑھی نہیں ہے نا، وہ چہرے پہ داڑھی سجا لے، یاد رہے گا کہ نبی کی میلاد 1500 سالہ آئی، پھر میرے چہرے پر بھی بہار آ گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حشر تک ڈالیں گے. ہم پیدائش سے قدم میں جب قدم کرے والحمد لله كما اللهم وبارك وآل سيدنا محمد ولا تنسنا بها من الأقوال الساقات وتقضي لنا بهذه الحاجات وتقضي لنا بها جميع 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 الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خرب بلادهم. اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة عامة. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مغفرة عامة. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أهلك يهود باليهود، اللهم أهلك يهود باليهود، اللهم أهلك يهود باليهود، اللهم أهلك النصارى بالنصارى، اللهم أهلك هنود بالهنود. إلهي بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه
وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبني نجي من كل غم الذي أنا فيه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا شافي الأمراض يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب محمد مصطفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب محمد مصطفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب محمد مصطفى يا الله يا رحمن يا رحيم اس محفل کو قبول کر لے مولا محفل مولود کو قبول کر لے ہم کو اپنی حاضری کو قبول کر لے مولا میرے اللہ تیرے محبوب کا واسطہ میرے محبوب کی جو خاص خودوں میں تن تن پاک کا واسطہ میرے اللہ خلفائے راشدین کا واسطہ تیرے پیاروں کا شہیدوں کا واسطہ غوث و خواجہ کا واسطہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں میرے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کا بال بال گناہوں سے ڈوبا ہے اے اللہ ہم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہم سے بڑا کوئی حکیم نہیں ہم سے بڑا کوئی کافی نہیں تیرے اللہ بے غیر کا عالم یہ ہے بے باقی کا عالم یہ ہے کہ دن کھجالے میں بھی گناہ کرتے ہیں رات کے میرے ہم اپنے گناہ تو قادر ہو کے یہ تو ہم بچاتے پنجتن کا سبق مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہم نے زندگی کہانی انجانے میں جو ہم سے گناہ ہوئے اللہ جو گناہ ہو گئے اس سے بھی جو گناہ کی گئے اس سے بھی ہر گناہ سے تیری توبہ کر مولا آج شب جمعہ میں مولا شب جمعہ کو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں شب جمعہ میں پورے محمدی سرکار عبداللہ کی سرکار آمینہ کی آج خلاف بڑی تھی خلاف سے اللہ میں معاف کر دے مولا اے معاف کرنے والے میں معاف کر دے تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے مولا میں معاف کر دے کئی صاحب ہماری مغفرت کئی صاحب مغفرت کر دے تیرے کروڑوں کروڑ احسان ہے احسان اور کر دے مولا کئی صاحب ہماری مغفرت کر دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے جمی مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے تیرے اللہ تیرے آقا کی پوری امت کے جتنے لوگ پریشان حالت سب کی پریشانیاں دے کر جو تکلیفیں ان کی تکلیفیں دور کر دیں جو بلاؤں کے میں کا شکار ان کی بلائیں دور کر دے یا اللہ میری قوم کے بچے بچوں کو نمازی بنا دے ہمارے گھر والوں کو اور پوری قوم کو نمازی کہ ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے نماز کا ذوق شوق پیدا کر دے مولا کہ اذان میں بے چینی بے قراری اور گھبراہٹ پیدا کر دے مولا جب تک نماز نہ پڑھے دلوں کو چین نہ ملے دلوں کو سکون نہ ملے حرام سے نفرت پیدا کر دے مولا اگر ہمارے حلق کی طرف حرام بڑھے تو ہمارے ہاتھ کام جائے مولا یا اللہ ہمیں مچھلی کی کیفیت پیدا ہو جائے مولا ہمارے لقمہ الٹ جائے مولا مولا ہمیں حرام سے بچا لے ہماری نسلوں کو حرام سے بچا لے حلال اتنا دے دے مولا کہ کبھی حرام کا تصور بھی نہ آئے یا اللہ سب کو حلال طیب مال کثیر عطا فرما سب کو حلال طیب مال کثیر عطا فرما یا اللہ تو کریم ہے مولا جو روزی روٹی کے لیے بھٹکتے سب کو اچھی روزی دے دے عزت والی برکت والی روزی دے دے میرے اللہ حاسدین کے حسد سے بچا لے اشرار کے شر سے بچا لے ظالموں کے ظلم سے بچا لے بد نظروں کی بری نظر سے بچا لے یا اللہ مکاروں کے مکر سے بچا یا اللہ پیٹھ پیچھے مولا بدی کرنے والوں کے مکر سے ہماری حفاظت فرما پروردگار عالم ہمارے حاسدین کو زیر پا کر دے مولا یا اللہ ہمارے حاسدین کو زیر کر دے مولا یا اللہ جو لوگ دلوں میں قدورت لے کے ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں اللہ ان کے مکر کو ان پہ پلٹ دے مولا یا اللہ جو ہم پہ خیر جادو بلا کرتے ہیں ان کے جادو کو ان پہ پلٹا دے مولا یا اللہ جن پہ جادو ہو چکا انہیں شفا عطا فرما دے نظر بد سے بچا لے یا اللہ تو کریم ہمارے گھروں میں محبتوں کا ماحول پیدا کر دے یا اللہ دشمنوں کو دوست کر دے دوستوں کو وفا کی توفیق عطا کر دے میرے اللہ کرم فرما دے مولا
ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرما، جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے برکت والی بارش عطا فرما، جو بیمار ہے کربلا سید سجاد کے صدقے سے ہر بیمار کو شفا دے دے، ہم سب کو بڑی بڑی خبیث بیماریوں سے بچا لے۔ ہمارے بھائی حافظ عبدالرحیم برکاتی صاحب کے والدہ ہماری والدہ بھی مولا انہیں شفا دے، شفائی کاملہ واجلہ عطا بہن بیمار شفا دے، پروردگار میرے والدین کو شفائی کاملہ واجلہ عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد دے دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے، میرے اللہ تو کریم ہے اس محفل کو سجانے میں، ہمارے عباس بھائی اور ان کی پوری ٹیم اور بلکہ کتنے لوگوں نے، میں سب کے نام نہیں جانتا مولا کی کتنے پردے بشر نے کوشش کی، ہمت نے حصہ لیا، سب کو تیری شان کے لائق جزائے خیر دے، سب کو تیری شان کے لائق جزائے خیر دے، یا اللہ اتنی دیر تک تیرے بندے اور بندیاں بیٹھے رہے، میرے اللہ ان سننے والوں کو جزائے خیر دے، میرے کریم ہمیں مانگنا نہیں ہوتا مولا، تجھے عطا کرنا آتا ہے مولا، میرے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا، پروردگار تو نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں ضرور عطا کروں گا، میرے مولا ہم نے ہاتھ اٹھا دیے، پروردگار ہم گنہگار ہیں لیکن تیرے محبوب لوگ نہیں، مولا تیرے نافرمان تو ہیں لیکن تیرے غدار نہیں ہے مولا، ہم تجھے رب مانتے ہیں، تیرے نبی کو تیرا آخری رسول مانتے ہیں، تیری کتاب کو قرآن مانتے ہیں، دین اسلام کو مانتے ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر کے بچوں کی لاج رکھتے ہیں، مولا جس کے دل میں جو مراد سب کی مراد پوری کر دے، سب کی مراد پوری کر دے، سب کی بگڑی بنا دے، سب کو مانگنے سے وعدہ کر دے، سب کو مانگنے سے وعدہ کر دے، جو مانگے وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو ہمارے کاموں میں رکاوٹیں سب کاموں کی رکاوٹیں دور کر دیں، ہماری بگڑی بنا دے، اللہ ہمارے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچا دے، میرے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، گھر والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے پیر بھائیوں کی حفاظت فرما، جن لوگوں نے دعا کے لکھا ان کی مرادیں پوری فرما، یا اللہ ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے، ہمیں نہیں پتا زندگی کی مولا، بس اتنی عرض ہے یہاں سے اٹھنے سے پہلے کھڑے ہونے سے پہلے تو ہم سب سے راضی کہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو راضی ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو راضی ہو جائے، تیرے حبیب کو راضی فرما دے، تیری رضا والی زندگی عطا فرما، بے حساب مغفرت فرما، ایمان والی زندگی سے ایمان پر مدینے محرم بار بار عطا کر ایمان پورا کرے قیامت کے دن نبی اور عالم ان کی شفاعت سے بے حساب الہی بحق کی بنی والقول إنها فاطمة أدر دعوة مرسلين والرسول ونود السامان على الرسول الله يا أيها الذين صلوا عليه مولانا محمد النبي الأمي العالي القدر عظيم وآله وصحبه صفا جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بنا کو سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنسے پرے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنسے پر
جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ ڈال دی قلب میں عظمتی مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمتی مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمتی مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام سب ان کی شوقت لاکھوں سلام مجھ سے کسی مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہرزا مصطفیٰ جاتے رحمت پہ لاکھوں سلام ہدایت پہ لاکھوں سلام